کی طرف جلدی کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے. اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور وہ لوگ کہ جب کسی بھی حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے. متقیوں کی تعریف عوام کا حرام اور شبہ والے کام چھوڑ دینا. یہ عوام میں جو متقین ہیں ان کی تعریف ہے. خواص کا نفس کی خواہشات چھوڑ دینا، اور اخص الخواص یعنی بہت ہی خاص ہستیوں کا خدا کے علاوہ سب سے دل پھیر لینا تقویٰ ہے. اس تیسری قسم کے متعلق قرآن پاک میں ذکر ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو. یعنی دنیا اور اس کی ہر شے سے قلبی تعلق توڑ کر خدا سے تعلق جوڑ لو کہ امور دنیا سے جو تعلق ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، یا دنیاوی تعلق خدا کے تعلق اور حکم کے مقابلے میں آئے تو اصلاً مغلوب و کالعدم ہو جائے. جیسے حدیث میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے عداوت کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اس نے ایمان مکمل کر لیا. تقوی کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مومن کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے اور خود کو اس طرح خدا کے حوالے کر دے جیسے مردہ غسال کے حوالے کرتا ہے. مردہ جب غسال کے سامنے ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے، جدھر غسل دینے والا چاہے اسے پھیر دے، جیسے چاہے اس کے ہاتھ کو رکھے اٹھائے، جو چاہے کرے، بے بس ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے اس طرح کر دے جیسے غسل دینے والا غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، کہ اپنا ارادہ و اختیار چھوڑ دیتا ہے. مردے کا کوئی ارادہ نہیں چلتا، اپنی مرضی نہیں چلتی کہ پہلے میرے پاؤں دھو یا میرے ہاتھ دھو یا پہلے پانی کہاں ہوا، صابن کدھر لگا کدھر نہیں لگا. بے بس ہوتا ہے، اپنا ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا اس کا. تو یہ جو متقین کی چند صفات بیان کی ہوئی ہیں، خوشحالی اور تنگدستی میں راہ خدا میں مال دینے والے. قرآن پاک کی آیت میں جن کا ذکر ہوا کہ ان پہ چاہے حالات خراب ہو، کاروبار اچھا ہو یا نہ ہو، آمدنی کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا اولڈ سسٹم ہے کہ راہ خدا میں اگر خرچ کر رہے ہیں اور کاروباری حالات خراب ہو گئے، انکم کم ہو گئی ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، تو ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے کم کر لیتے ہیں. باقی کسی اور طرف سے کم نہیں کرتے، اپنے کھانے پینے میں سے کم نہیں کریں گے، کپڑے جوتے پہننے ان میں سے کم نہیں کریں گے. ہاں ادھر سے کم کریں گے جو اللہ کی راہ میں جہاں سے ملنا تھا، جہاں سے مسئلے حل ہونے تھے وہاں سے کمی کر دیتے ہیں یا بالکل اسٹاپ کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں. لیکن اللہ نے متقیوں کی جو فضیلت قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ چاہے ان پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگ جو یہ طریقہ رکھتے ہیں جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، غریب ہو تو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، امیر ہو تو بھی اس کے مطابق دیتے ہیں، تو ایسے لوگ متقی ہیں، ایسے لوگ جنتی ہیں، جنت کی طرف دوڑنے والے ہیں. اور ایسوں کے حالات دنیا میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وقتی آزمائش ہوتی ہے، کاروبار مندی آ گئی، حالات خراب ہو گئے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، کسی حاسد نے کچھ کر دیا، جو بھی معاملات ہوئے، تو اللہ کی راہ میں دینے والا ریگولر دیتا رہے، دوبارہ سے ایک ہی جھٹکے میں ساری پچھلی کمی پوری ہو جاتی ہے. غصے پر قابو رکھنے والے، یہ بھی جنتی لوگوں کی علامت بیان کی گئی ہے، متقیوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ بات بات پر جو لوگ خلاف مزاج بات ہو جائے ذرا سی تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں. لوگوں کی زیادتیاں اور خطائیں معاف کر دینے والے،
کئی بڑے ضدی ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا میں ساری زندگی نہیں بولوں گا، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، راضی نہیں ہوتے، معاف نہیں کرتے۔ تو متقیوں کی صفت اور جنتیوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کی زیادتیاں اور خطائیں معاف کر دینے والے، مخلوق سے احسان اور بھلائی کا سلوک اپنانے والے، گناہ کے قریب چلے جائیں یا اگر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو خدا کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنے والے۔ آیت میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو، یعنی ان اعمال کی طرف جلدی کرو جو جنت میں لے جانے والے۔ گویا فرمایا اے لوگوں، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر اللہ، غریبوں کی مدد، لوگوں سے حسن سلوک، اچھے اخلاق، ماں باپ کی خدمت، بچوں کی اچھی تربیت، اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی، مخلوق کی خیرخواہی کر کے نیز بدنگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دل آزاری، بے حیائی کے کاموں سے خود کو بچا کر جنت کی طرف جلدی جلدی دوڑو۔ جنت کی وسعت کتنی ہے، جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اس آیت میں بتایا گیا کہ جنت کی وسعت ایسی ہے کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان و زمین ہی ہے، ہمیں سب سے بڑی چیز جو نظر آنے والی ہے وہ زمین و آسمان ہی ہے، اسی لیے ہمیں اس کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ متقین کے اوصاف کی تفصیل یوں بیان فرمائی الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، وہ جو خوشحالی میں، تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں پرہیزگاروں کی 4 خوبیاں بیان ہوئی ہیں، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، احسان کرنا۔ پہلی خوبی کی خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جیسے غزوہ تبوک میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف 4000 درہم لائے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا کل مال 8000 تھا، میرے پاس ٹوٹل 8000 درہم تھے، یہ میری ساری دولت تھی جن میں سے یہ 4000 درہم پیش کر رہا ہوں، اور 4000 میں نے اپنے گھر والوں کی روک لی ہے۔ حضور نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں برکت ہے، جو روک لیا اللہ اس میں بھی برکت ہے۔ اور پرہیزگار تنگ دستی میں بھی راہ خدا میں مال دینے سے روکتے نہیں، جیسے حضرت ابو عقیل انصاری 4 کلو کے قریب کھجورے لے کر حاضر ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی ہے، وہ بھی کھجورے مزدوری کر کے لائے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، مزدوری کی، پانی کھینچنے کی، اور اس کی اجرت میں 2 سا کھجورے ملی، 1 سا تو میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے۔ حضور نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دینے کا سلسلہ، کم آمدنی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے دے دیں، اللہ نے زیادہ دی ہے تو زیادہ دے، لیکن جیسے جیسے مال زیادہ آتا جاتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی کنجوسی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اللہ پاک مال کی محبت سے بچائے۔ دوسری خوبی ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ ہماری عمومی حالت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگہ جگہ ہمیں غصہ آتا ہے، بیوی بچوں پڑوسیوں راہگیر پر غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے مواقع پر غصہ پی جانا متقیوں کی اچھی عادت اور خصلت ہے۔ برداشت، ضبط، غصے پر قابو پانا کثیر فضائل کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسروں کو بچاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا جو اپنے غصے کو روک لے گا۔ یاد رکھیں گے غصے کی عادت پر قابو پانے کے لیے دنیوی اخروی دونوں طرح کے فائدے ہیں۔ تیسری خوبی ہے والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، کسی کی زیادتی غلطی معاف کرنا بڑا عظیم عمل ہے۔ حضور نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنا خلق حسن سنت نبی اور طریقہ صالحین ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے،
اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر کو پکڑا اور جھٹکا دیا زور سے، آپ کی گردن میں خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے اس میں سے مجھے مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ پانچویں خوبی اس سے اگلی آیت میں بیان کی گئی کہ گناہ ہو جائے تو خدا کو یاد کر کے باز آ جاتے ہیں، جیسے سلف صالحین اور سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کے واقعات مروی ہیں کہ گناہ کے قریب گئے لیکن پھر یاد الہی اور عظمت خداوندی کا دل پر ایسا غلبہ ہوا، فوراً گناہ ترک کر دیا، بلکہ پروردگار عالم کی کبریائی اور جلال کا تصور کر کے کئی حضرات کے دل پھٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان متقیوں کا شاندار صلہ اور عظیم انعام اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔